بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق اور ہماری ہر قسم کی عبادتوں کا تنہا مستحق ہے۔ لاکھوں درود و سلام ہوں اس دنیا میں بھیجے گئے سارے ہی انبیاء کرام پر، خصوصیت کے ساتھ ہمارے اور آپ کے آخری نبی امام المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ برادران اسلام، عزیز دوستوں، خواتین اسلام، بیماریاں دو طرح کی ہیں۔ نمبر 1 جسمانی بیماریاں، نمبر 2 دل کی بیماریاں۔ جسمانی بیماریوں سے دل کی بیماریوں کی تعداد بڑھی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ دلوں کی بیماریوں کے علاج سے غافل ہیں۔ اس کی بنیادی دو وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے، جسمانی مریض خود کو مریض سمجھتا ہے، خود کو بیمار سمجھتا ہے، علاج اور معالجے کے لیے جد و جہد کرتا ہے، تگ و دو کرتا ہے۔ اس کے برخلاف دل کا جو مریض ہے اسے معلوم ہی نہیں چلتا، اسے معلوم ہی نہیں ہوتا کہ وہ بیمار ہے، اس لیے وہ اپنی دل کے علاج سے غافل رہتا ہے، یہاں تک کہ بیماری بڑھتی چلی جاتی ہے اور اس بیماریوں سے اور اس ایک بیماری سے کئی ایک بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ اور دوسری وجہ یہ ہے، جسمانی بیماریوں کا انجام اس دنیاوی زندگی میں موت کی شکل میں ہمیں دکھائی دے دیتا ہے۔ آدمی جانتا ہے اگر وہ جسمانی بیماریوں کے علاج سے غفلت کرے گا تو موت کا شکار ہو جائے گا۔ تو جسمانی بیماریوں کا انجام اس دنیاوی زندگی میں موت کی شکل میں ہمیں دکھائی دے دیتا ہے۔ اس کے برخلاف دل کی بیماریوں کا انجام اس دنیاوی زندگی میں ہمیں دکھائی نہیں پڑتا ہے، اس بنا پر لوگ دل کی بیماریوں کے علاج سے غافل رہتے ہیں۔ نتیجتاً بیماری بڑھتی چلی جاتی ہے اور اس ایک بیماری سے کئی ایک بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ اگر آپ کا دل بیمار ہے، اگر آپ دل میں سختی محسوس کر رہے ہیں، اگر آپ عبادتوں میں لذت محسوس نہیں کر رہے ہیں، اگر آپ کو عبادتوں میں دلچسپی نہ ہو، رغبت نہ ہو، آپ کو چاہیے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ نے فرمایا اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، اے لوگوں جان لو اللہ تعالی زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے۔ قد بینا لکم الآیات، اس طرح ہم نے اپنی آیتیں کھول کھول کر تمہارے سامنے رکھ دی ہیں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو۔ جس طرح اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو بارش برسا کر کے زندہ کر دیتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ دلوں کو بھی زندہ کرتا ہے۔ لیکن ضروری ہے کہ ہم دلوں کی زندگی کے لیے اسباب اپنائیں۔ اگر ہم دل کی سختی کو دور کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے پہلے نمبر پر ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہر قسم کے گناہوں سے کنارہ کشی اختیار کریں، چاہے وہ کفر کی بیماری ہو، چاہے وہ نفاق کا مرض ہو، چاہے وہ شبہات کا مرض ہو کہ شہوات کا مرض ہو، ہر طرح کی بیماریوں سے، ہر طرح کے گناہوں سے کنارہ کشی اختیار کر لیں۔ اسی میں ہمارے دلوں کی زندگی ہے۔ علامہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رأیت الذنوب تمیت القلوب وقد یورث الذل ادمانها، میں نے دیکھا گناہ دلوں کو مردہ بنا دیتے ہیں۔ وقد یورث الذل ادمانها، گناہوں کا عادی انسان ذلیل ہو جاتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں ترک الذنوب حیات القلوب،
گناہوں کو چھوڑنے میں ہی دلوں کی زندگی ہے. خیر لنفسک عصیانها، تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم گناہوں سے کنارہ کشی اختیار کر لو. خصوصیت کے ساتھ ایک مسلمان کو چاہیے کہ اپنی زبان کی حفاظت کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ، کسی بھی بندے مومن کا ایمان اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ دل درست نہ ہو جائے. اور فرمایا ولا یستقیم قلبہ حتی یستقیم لسانہ، دل اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ زبان درست نہ ہو جائے. اگر ہم دل کی اصلاح چاہتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں. اسی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنی زبان سے اچھی بات ادا کرے ورنہ خاموش رہے. اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ذکر کے سوا زیادہ بات مت کرو، اس لیے کہ زیادہ بات کرنا دل کو سخت بنا دیتا ہے. اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ ہنسی مذاق سے بھی منع کر دیا ہے، ہنسنے سے منع کر دیا ہے. فرمایا ایاک وکثرۃ الضحک، بہت زیادہ ہنسنے سے بچو، ہنسی مذاق سے بچو. کبھی کبھار ہنسی مذاق اچھی بات ہے، شریعت اسلامی ہمیں اس کی اجازت دیتا ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہنسی مذاق کیا کرتے تھے. فرمایا ایاک وکثرۃ الضحک، بہت زیادہ ہنسی مذاق کرنے سے بچو، اس لیے کہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے اور چہرے کے نور کو بجھا دیتا ہے. تو اگر آپ دل کی اصلاح چاہتے ہیں تو زبان کی حفاظت کریں. اگر آپ دل کی اصلاح چاہتے ہیں نگاہوں کی حفاظت کریں. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا قل للمؤمنین، اے نبی آپ مومنوں کو حکم دیں. کس بات کا حکم دیں؟ ان یغضوا من ابصارہم، کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. ذالک ازکا لہم، یہ بات ان کی پاکیزگی کے لیے ہے، یہ ان کی دلوں کی پاکیزگی کے لیے نہایت ہی عمدہ بات ہے، بڑی بات ہے. اگر ہم نگاہوں کی حفاظت کریں گے تو ہمارے دلوں میں پاکیزگی پیدا ہوگی. ذالک ازکا لہم، فرمایا یہ بات ان کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے بڑی اہم بات ہے. تو نگاہوں کی حفاظت ہوگی تو دلوں میں پاکیزگی پیدا ہوگی. اگر ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں، اگر ہم اپنے دلوں کی سختی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ کثرت سے توبہ اور استغفار کریں. دن میں کم از کم 100 مرتبہ بلکہ 100 مرتبہ سے زیادہ مرتبہ استغفار کریں. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ و اتوب الیہ پڑھا کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام المتقین تھے، متقیوں کے امام تھے. آپ کا دل تمام عالمین کے دل سے پاکیزہ دل تھا، پرہیزگار دل تھا، لیکن اس کے باوجود آپ کثرت سے استغفار کیا کرتے تھے. ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ لیغان علی قلبی، میرے دل پر بسا اوقات ایک پردہ سا چھا جاتا ہے، میرے دل پر غفلت سی چھا جاتی ہے. 100 میں دن میں 100 سے زائد مرتبہ استغفار کرتا ہوں. تو ہم دلوں کی سختی کو دور کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ کثرت سے توبہ اور استغفار کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ داغ لگا دیا جاتا ہے، توبہ اور استغفار کرتا ہے تو وہ دھبا وہ داغ مٹا دیا جاتا ہے. تو کثرت سے توبہ اور استغفار کریں، اس سے دل کی سختی کا خاتمہ ہوگا. ہمارے دل جو زنگ آلود ہو چکے ہیں، ہمارے دلوں کا زنگ ختم ہوگا. اگر ہم اپنے دلوں کی سختی کو دور کرنا چاہتے ہیں،
ہمارے لیے ضروری ہے کہ قرآن مجید سے اپنا تعلق مضبوط کریں، کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے نصیحت آ چکی ہے، وشفاء لما فی الصدور، دلوں کے لیے شفا آ چکا ہے، اور مومنین کے لیے ہدایت اور رحمت آ چکی ہے۔ اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، اے نبی جو قرآن ہم نے نازل کیا ہے اس قرآن میں شفا ہے، رحمت ہے مومنین کے لیے۔ اگر آپ اپنے دل کی بیماریوں کا علاج چاہتے ہیں کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، یہ روایت گرچہ سندن ضعیف ہے، وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد، جس طرح لوہا زنگ آلود ہو جاتا ہے اسی طرح ہمارے دل بھی زنگ آلود ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول وما جلاؤها، ہم دلوں کے زنگ کو کیسے دور کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اگر تم اپنے دل کا امتحان لینا چاہتے ہو، اگر تم جاننا چاہتے ہو تمہارے دل میں اللہ کے لیے کس قدر محبت ہے، ہر انسان کو چاہیے کہ اپنا محاسبہ کرے۔ اگر انسان معلوم کرنا چاہتا ہے کیا واقعتاً ہمارے دل میں اللہ کے لیے محبت ہے کہ نہیں ہے، فرمایا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دل کو، اپنے نفس کو قرآن پر پیش کرو۔ اگر قرآن مجید کی تلاوت میں اگر تمہیں رغبت پیدا ہو تو سمجھو کہ تمہارے دل میں اللہ کے لیے محبت ہے۔ قرآن سے محبت در حقیقت اللہ سے محبت ہے۔ اگر قرآن پڑھتے ہوئے تمہیں مزہ نہ آئے، شوق نہ آئے، رغبت پیدا نہ ہو تو سمجھ جاؤ کہ تمہارے دل میں اللہ کے لیے محبت نہیں ہے، تمہارا دل اللہ کی محبت سے خالی اور عاری ہو چکا ہے۔ تو اگر ہم دل کی سختی کو دور کرنا چاہتے ہیں تو قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ یقیناً جو انسان دل کی بیماریوں کے علاج کا آرزو مند ہے ایسے انسان کو چاہیے صرف قرآن مجید کے الفاظ کی تلاوت پر اکتفا نہ کرے، بلکہ فہم اور تدبر کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرے۔ محض الفاظ کی تلاوت سے ہمارے دلوں کا زنگ ختم نہیں ہوگا، ضروری ہے کہ فہم اور تدبر کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ قرآن مجید کا مطالعہ کیا جائے، تبھی ہمارے دلوں کا زنگ ختم ہوگا، ہمارے دلوں کی سختی ختم ہوگی۔ اللہ نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن مجید میں غور و فکر نہیں کرتے؟ ام علی قلوبہم اقفالھا، یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ اگر ہمارے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں تو ان تالوں کو کیسے کھولا جائے گا؟ افلا یتدبرون القرآن، قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے ہیں۔ جب تک ہم تدبر کے ساتھ، تفکر کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ قرآن مجید کا مطالعہ نہ کریں ہمارے دلوں کی سختی کا خاتمہ نہیں ہوگا۔ اللہ نے فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک، اے نبی جو کتاب ہم نے آپ پر نازل کی ہے انتہائی بابرکت کتاب ہے۔ کیوں نازل کی ہے؟ تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا انزل القرآن للتدبر، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو تدبر کے لیے اتارا تھا، لیکن مسلمانوں نے اسے تلاوت کی کتاب بنا دیا۔ اگر ہم تدبر کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے یقیناً ہمارے دلوں کا جو زنگ ہے وہ ختم ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن سے کم میں قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں دی۔ اس کی وجہ آپ نے کیا بتائی؟ کہا جس نے 3 دن میں قرآن ختم کیا اس نے قرآن سمجھا ہی نہیں ہے۔ لا يفقه من قرأه في اقل من 3، 3 دن سے
کم میں قرآن ختم کرنے والا اس نے قرآن سمجھا ہی نہیں ہے. معلوم کیا ہوا؟ قرآن کی تلاوت میں اصل سمجھنا ہی ہے. تبھی تو آپ نے فرمایا 3 دن سے کم میں قرآن ختم کرنے کی اجازت نہیں ہے. اللہ نے فرمایا یقیناً جن کو ہم نے کتاب دی ہے یتلونہ حق تلاوتہ الذین آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب دی ہے یتلونہ حق تلاوتہ، وہ اس کتاب کی ایسی تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کا حق ہے. قرآن کی تلاوت کا حق کیسے ادا ہوگا؟ صرف الفاظ کی تلاوت سے قرآن کی تلاوت کا حق ادا ہو جائے گا؟ نہیں، بلکہ اس کے لیے تدبر ضروری ہے، تفکر ضروری ہے، تبھی ہمارے دلوں کی سختی کا خاتمہ ہوگا. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار تو ہمارے دل کو قلب سلیم بنا دے. ہمارے دل جو زنگ آلود ہو چکے ہیں، اے اللہ ہمارے دلوں کے زنگ کو دور فرما دے. صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اگر ہم لوگ اپنے دل کی سختی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہمارے لیے ضروری ہے کثرت سے اللہ کا ذکر کریں. اللہ نے فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، یقیناً جو لوگ ایمان لائے ان کے دلوں کو اللہ کے ذکر سے اطمینان نصیب ہوتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ نے فرمایا اے لوگوں یقیناً اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الذی یذکر ربہ، اس آدمی کی مثال جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور اس آدمی کی مثال جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، زندہ اور مردہ کی ہے. گویا اللہ کا ذکر کرنے والا انسان وہ زندہ انسان ہے، اس کا دل زندہ ہے. جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، فرمایا ایسا آدمی مردہ ہے. تو کثرت سے اللہ کا ذکر کریں، یقیناً اس میں ہمارے دل کی بیماریوں کا علاج ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ذکر رب دل کے لیے اسی طرح ضروری ہے جس طرح مچھلی کے لیے پانی ہے. اگر مچھلی کو پانی سے نکال دیا جائے تو پھر اس مچھلی کی کیا حالت ہوگی؟ وہ مچھلی زندہ رہے گی؟ اسی طرح اگر ہم اپنے دل کو اللہ کے ذکر سے محروم کر دیں، ہمارا دل بھی مر جائے گا. تو جس طرح مچھلی کے لیے پانی کی ضرورت ہے، اسی طرح دل کے لیے اللہ کے ذکر کی ضرورت ہے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے دل کی سختی کی شکایت کی، تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اسے مشورہ دیا دل کی سختی کو اللہ کے ذکر کے ذریعے سے ختم کرو. جب بندہ اللہ کا ذکر نہیں کرتا ہے، جب ہمارا دل اللہ کے ذکر سے خالی ہو جاتا ہے، تو پھر دل پتھر بن جاتا ہے، پتھر سے زیادہ سخت ہو جاتا ہے. اسی بنا پر اللہ نے فرمایا وَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ، ایسے دلوں کے لیے ہلاکت ہے جو اللہ کے ذکر سے سخت ہو چکے ہیں، جو اللہ کے ذکر سے عاری ہو چکے ہیں، خالی ہو چکے ہیں. ایسے دلوں کے لیے ہلاکت ہے. جب بندے کا دل اللہ کے ذکر سے عاری ہو جائے تو پھر ایسا دل ظالم صفت دل بن جاتا ہے. مزید اپنے دل کی سختی کو دور کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، وہ کون سے اسباب ہمیں اپنانے چاہیے، اختیار کرنے چاہیے، انشاءاللہ آنے والے خطبہ جمعہ میں ان کا تذکرہ آئے گا. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء